اور ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا تو ان کی زندگی میں بے شمار پہلو تھے جن کا انسانیت کی ترقی سے گہرا تعلق تھا، لیکن جب زمین پر آ کر نسل انسانی کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ کیسے آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست اس کی تعلیم دی یا اس کا کوئی اور طریقہ تھا؟ اور اس وقت کی تعلیمات کا کیا اثر ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا تفصیل سے جواب دیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس اہم پہلو پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ بھی جانیں یہ حقیقت کیا تھی جو انسانیت کی ابتدا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جو اولین انسان اور تمام بنی نوع انسان کے والد ہیں، انہیں ابو البشر کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا اور اپنی جانب سے خاص روح پھونک کر انہیں پسندیدہ شکل میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو تمام مخلوقات کے ناموں، ان کی خصوصیات اور حکمتوں کا علم دیا۔ فرشتوں نے آپ کی علمی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ مردود قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بے شمار فضائل سے مزین ہے اور آپ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے پیچھے حکمت تھی تاکہ بندوں پر اللہ کی رحمت و فضل کا مظاہرہ ہو سکے، کیونکہ عام انسانوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اللہ سے احکام حاصل کر سکیں، اور وہ نہ تو فرشتوں کے واسطے کے بغیر اللہ سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں اور اپنے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا جسے نبی اور رسول کا مقام دیا، اور اسے ایسی صلاحیت بخشی کہ وہ براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے اللہ سے احکام لے کر لوگوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ کی رحمت اور اس کا احسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹی کی مٹھی لی گئی، پھر اسے مختلف پانیوں سے گوندھ کر گارا بنایا گیا جو چپکنے لگ گیا۔ بعد ازاں یہ گارا سیاہ رنگ کا ہو گیا اور اس میں بو آنے لگی۔ اس سیاہ رنگ اور بدبو والی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی گئی۔ جب یہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا کے گزرنے سے اس میں آواز آنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تمام مراحل قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والدین تھے اور نہ ہی کوئی ماں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص قدرت سے مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور زمین کے اوپری پرتوں سے چھلک کر وہ مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس مٹی میں مختلف رنگوں اور خصوصیات والی مٹیاں تھیں، جیسے سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین اور پھیکی مٹیاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا اور کچھ عرصے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ مزید کچھ مدت بعد یہ مٹی گارے کی طرح بن گئی جو کہ بدبودار اور کھنکھناتی ہوئی تھی۔ پھر جب یہ مٹی خشک ہو کر ٹھوس ہو گئی تو اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی گئی اور جنت کے دروازے پر رکھی گئی۔ فرشتے اس پتلے کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب روح آپ کے جسم میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے نتنوں تک پہنچی اور آپ کو چھینک آئی۔ پھر جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر روح پورے جسم میں پھیل گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی تو تمام مخلوق کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس میں غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔
یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس تھوکی ہوئی مٹی کو نکالیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا جو آج ہماری ناف کی صورت میں موجود ہے۔ اس سوراخ کی مٹی سے جو شیطان کا تھوک لگا تھا اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو شیطان نے زمینی درندوں کو بہکایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت کرے۔ اس طرح کتے کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد کے فوراً بعد ہوئی۔ یقیناً ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مختلف رنگوں اور مختلف نوعیت کی مٹیوں سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے انسان میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگت اور زبانوں کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے اور آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی عمر 960 سال تھی اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے مختلف صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو وہاں کی تنہائی کی وجہ سے آپ کچھ مغموم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ ڈالا اور آپ گہری نیند میں چلے گئے۔ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حیران رہ گئے کہ ایک نہایت خوبصورت عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ کو سکون اور انسیت حاصل ہو اور میں آپ سے تسکین اور محبت کی توقع رکھوں۔ ہم دونوں مل کر خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی کے ذریعے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن ناظرین اس روایت کی صحت کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ بعض دیگر روایات میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک دوسرے سے کافی عرصہ تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اجتدادی خطا پر بہت زیادہ نادم رہتے اور روتے رہتے۔ ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، تب حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا۔ اس واقعے کے بعد